کیا کیا جائے؟ السلام علیکم شائستہ آپی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اب ورحمۃ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں جی، میں نے موبائل سے کنیکٹ کیا ہے، اگر تو آواز بالکل کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میسج کر کے بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی آواز جو ہے مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی، کٹ کٹ کے آ رہی۔ سر محترم آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم سورۃ توبہ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ توبہ کے اندر سب سے پہلا جو کلمہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے انہم لا ایمان لہم، پیچھے ہے وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے اپنا عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دی ہیں اور تمہارے دین کے اندر طعنہ کیا ہے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو آپ کفر کے اماموں سے لڑائی کریں۔ انہم، بے شک وہ لوگ جو ہیں لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی جو انہوں نے قسمیں توڑ دی ہیں گویا کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تو قرات یہاں پر ایمان ہے اور دوسری ہے ایمانہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یعنی لا ایمانہ میں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے یا ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، اور ایمان میں آمن یؤمن، ایمان میں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، تو چونکہ وہ کافر ہیں، جو کافر ہیں ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے مسجد اللہ اور مساجد اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، مشرکوں کے یہ بات لائق نہیں ہے ان یعمروا مسجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔ تو جب ایک مسجد مراد ہوگی تو اس سے مراد بیت اللہ ہوگا، ایک مسجد جو ہے مسجد حرام، اور اگر اس سے مراد مساجد اللہ جمع کا صیغہ ہے تو پھر اس سے ساری مساجد مراد ہوں گی، جتنی بھی دنیا کے اندر مساجد مراد ہیں ساری مساجد جو ہیں وہ اس سے مراد ہوں گی۔ تو مشرکین جو ہیں وہ کوئی بھی مسجد آباد کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا ہے یا سمجھ لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا ان لوگوں کی مانند جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو ایک تو ہے سقایا اور عمارہ، یہ دونوں مصدر ہیں، یعنی اس کا معنی ہوگا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اور دوسرا ہے سقات۔ سقات جو ہے یہ ساقی کی جمع ہے اور عمارہ یہ عامر کی جمع ہے، تو یہاں پر پھر یہ اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں اور مسجد کو آباد کرنے والوں کو ایمان والوں کے برابر سمجھ لیے ہیں۔ تو اس صورت میں ترجمہ جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا نہیں ہوگا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، اور اسی طرح مسجد کو آباد کرنا نہیں، مسجد کی معنی نہیں بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان۔ تو یبشرہم جو ہے یہ اس میں دو قرات ہیں، یبشرہم اور یبشرہم۔ بشر یبشر کا معنی ہے بشارت دینا، یبشرہم ربہم ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، اور یبشرہم ربہم ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ دونوں کا ترجمہ تقریباً
तकरीबन एक जैसे ही है, सिर्फ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी अब आ रही है। तो उसके बाद जो आगे कलमा है वो है युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु कि खुशखबरी देते हैं उनको उनका रब अपनी रहमत की और अपनी। तो ये युबश्शिरु बाब तफ़ईल अहले हिजाज की लोग हैं, वो इसको बाब तफ़ईल से इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी तिहामा के कबाइल जो हैं वो इसको बाशरा यबशुरु नासरा यनसुरु से इस्तेमाल करते हैं। और इसका तर्जमा एक ही है कि युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको बिशारत देता है। फिर उसके बाद लफ्ज़ है रिज़वान। तो रिज़वान के अंदर दोनों किराआत हैं, रुज़वान और रिज़वान, और ये दोनों लुगात हैं। इससे पहले भी हम ये कलमा जो है 2-3 दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। फिर आगे लफ्ज़ आगे है व अशीरतुकुम व अशीरातुकुम, यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रिश्तों का तज़किरा किया कि अगर तुम्हारे आबा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कबीला। तो अशीरा जो है ये वाहिद का सीगा है, तुम्हारा कबीला। तो व अशीरातुकुम तो ये जमा का सीगा है, तुम्हारे कबीले कुनबे। तो ये गोया के सबको मुखातब किया गया है। वाहिद में सिर्फ एक कबीला, हर बंदे को अलग अलग खिताब है कि तुम्हारा कबीला, और अशीरातुकुम इकट्ठा सबको मुखातब किया गया है। उसके बाद फिर आगे लफ्ज है हमारे पास वक़ालतुल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह और उज़ैर इब्नुल्लाह। तो लफ्ज उज़ैर को तनवीन और बगैर तनवीन के दोनों तरह से पढ़ा गया है। अब लफ्ज उज़ैर में जो लोग ये समझते हैं कि ये अरबी लफ्ज है और लफ्ज ताज़ीर से मुश्तक है और आज़रुन से इसमें तस्गीर उज़ैरुन है, तो उनके यहाँ ये कलमा जो है मुनसरिफ है, और मुनसरिफ पर आपको पता है तनवीन आ जाती है, तो ये बन जाएगा वक़ालत यहूदु उज़ैरुन। तो उज़ैरुन को जब आगे इब्न से मिलाएंगे तो वो उज़ैरुन इब्नुल्लाह। और बाज़ कबाइल इसे अजमी कलमा समझते हैं, वो कहते हैं ये अजमी है। जब ये अजमी होगा तो एक तो इसमें अलम पाया ही जाता है, अलम है, और उसके साथ साथ ये फिर उजमा भी हो जाएगा, दो सबब हो जाएंगे। तो वो इसको गैर मुनसरिफ शुमार करते हैं, और गैर मुनसरिफ होने की वजह से वो फिर इसको तनवीन नहीं देते, उज़ैरुब्नुल्लाह कहते हैं, उज़ैरुब्नुल्लाह। उसके बाद फिर आगे हमारे पास कलमा है इन इद्दत अश्शुहूरी, हाँ बल्कि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्री। महीनों को आगे पीछे करना ये कुफर में ज़्यादती है। उस दौर में अहले मक्का या अहले अरब करते ये थे कि जब कभी जंग चल रही होती और हुर्मत वाले महीने आ जाते तो वो उन महीनों को आगे पीछे कर देते थे। वो कहते थे कि ये महीना जो है हुर्मत वाला नहीं, ये महीना फुला महीना है। तो महीने को आगे पीछे कर देते और उसके बाद फिर अपनी जंग जो है उसको जारी रखते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यही बयान फरमाया है कि महीनों के अंदर कमी बेशी
اور اس کی تقدیم و تاخیر، ان کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اور زیادہ زیادتی ہے، یعنی کافر تو وہ ہے ہی ہیں لیکن کفر میں زیادتی کا باعث ہے، ان کا کفر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے لفظ آتا ہے یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ یضل سے مراد یہ ہوگا کہ گمراہ کیے جاتے ہیں، اور یضل بہ الذین کفروا سے مراد ہوگا کہ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس عمل کے ساتھ ان لوگوں کو جو کافر ہوئے۔ اور ایک اس میں ہے یذل، یذل کا معنی ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، یذل گمراہ کیے جاتے ہیں، یذل وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اور یذل وہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ گویا کہ لازم کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تو اس کلمہ کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ اور ایک ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ، تو پیچھے ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، تو یہاں کلمتا جو ہے یہ منصوب ہے، تو اگر واو کو ہم واو عاطفہ بنائیں تو کلمہ پیچھے جو منصوب ہے اس کے اوپر عطف پڑ جائے گا، تو وہ بن جائے گا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اور اگر اس واو کو واو مستانفہ بنائیں تو پھر یہاں سے نیا جملہ شروع ہو جائے اور ہوگا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس جو کلمہ موجود ہے وہ ہے کرہن اور کرہن، کرہن اور کرہن، تو یہ کرہن جو ہے اس کے اندر بھی دو قراءات ہیں، کرہن اس کو اور اسی طرح کرہن، دونوں طرح سے پڑھنا جو ہے وہ درست ہے۔ تو کرہن کا معنی ہوتا ہے مشقت، قل انفقوا طوعا او کرہن، اور کرہن کا معنی ہے زبردستی، مجبوراً، یعنی تم خرچ کرو طوعا خوش دلی سے، او کرہن یا مجبوری سے، یا پھر کرہن مشقت سے، یعنی دونوں حالتوں میں آپ لوگوں کو خرچ کرنا ہے۔ تو دونوں کے معانی جو ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ پھر آگے لفظ ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُ، کس چیز نے ان کو منع کیا ہے کہ قبول کیے جائیں گے ان سے ان کے نفقات، تو نفقات یہ تقبل جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے جو فاعل میں ہوتا ہے کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی یا جمع مکسر ہو تو اس کا جو فعل ہوتا ہے اس کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو نفقاتہم ہے یہ جمع، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، لہذا تقبلوا اور یقبلوا دونوں طرح سے ہی اس کو لایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کلمہ ہے لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر وہ منافقین جنگ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو فوری اس کی طرف دوڑ لگا دیں۔ تو یہ مدخل داخل یدخل سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی داخل ہونے کی جگہ، اور مدخلا ادخل یدخل ادخالا باب افتعال سے ہے، اور یہ بھی اس میں ظرف کا ہی صیغہ ہے، اصل میں تھا مدتخلن، مدتخلن، تو پھر وہاں پہ تعلیل ہوئی تو وہ بن گیا مدخلن، تو ہیں دونوں ہی اس میں ظرف کے صیغے، مدخلن بھی یہ ثلاثی مجرد سے ہے اور مدخلن وہ ثلاثی مزید فی سے باب افتعال سے، داخل ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں طعنہ زنی کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کے اندر دو لغات ہیں مختلف قبائل کی، بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو لمزہ یلمزو
बाब नासरा यनसुरु से पढ़ते हैं और बाज जो है वो लामाजा यलमिजु ज़ारबा यज़रिबु से इसको पढ़ते हैं। तर्जुमा एक ही है कि आप पर तानाज़नी करेंगे, आप पर तनकीद करेंगे। फिर उसके बाद लफ्ज़ है उज़ुनुन, कुल हुवा उज़ुनुन। तो ये जिस तरह पहले लफ्ज़ गुजरा रुसुल, उज़ुन, सुमुर, ये सारे अल्फाज जो हैं तो ये दो लुगात हैं। बाज़ कबाइल जो हैं वो इसको ज़मा के साथ पढ़ते हैं और बाज़ कबाइल जो हैं वो इसको सुकून के साथ पढ़ते हैं, उज़ुन या उज़नुन। उसके बाद है वरहमतुन और वरहमतिन, इसी आयत में ही कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, आप कहें कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, व युमिनु बिल मुमिनीन, और मोमिनों की बात पर भी ईमान ले आता है, एतमाद कर लेता है। वरहमतुल लिल्लज़ीना आमनू, और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। तो यहाँ पर वरहमतुन, अगर इसको वरहमतिन पढ़ें तो ये इससे माक़बल जो लफ्ज़ है उज़ुनु खैरिल्ला, तो खैरिल्लाकुम अतफ होगा तो ये वरहमतिन हो जाएगा। और अगर इसको वयक़ूलूना हुआ उज़ुनुन, उज़ुनुन पर इसका अतफ करें तो ये वरहमतुन हो जाएगा। अतफ के बुनियाद पर जो है इसके अंदर ये फ़र्क पड़ेगा, वरहमतुन और वरहमतिन। फिर उसके बाद आगे लफ्ज़ है तुनज़ला और तुनज़्ज़ला, यहज़रुल मुनाफ़िक़ूना अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम। डरते हैं मुनाफिक इस बात से कि आपके ऊपर कहीं कोई सूरत ऐसी नाज़िल ना कर दी जाए जो उनको, यानी कि मुसलमानों को, मुनाफिकीन के दिलों की बात की खबर दे दे। तो तुनज़ला और तुनज़्ज़ला, ये पहले भी नज़्ज़ला और नाज़ला बहुत सारा कलिमात पीछे गुजरे हैं, तर्जमा दोनों का एक ही होता है। तो सिर्फ बाब तब्दील करने से, बाब तफ़ील में जाने से थोड़ा सा मुबालगे का जो है माना पैदा हो जाता है। उसके बाद आगे जो कलमा है वो है नाफू और नुअज़्ज़िब ताइफतन और युफ़ा तुअज़्ज़ब ताइफतन। तो नाफू और नुअज़्ज़िब, इन दोनों को अल्लाह ने जमा मुतकल्लिम के सीगे से भी इस्तेमाल किया है और मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से मजहूल भी इस्तेमाल किया है। तो अगर मुतकल्लिम का सीगा हो तो वो ये है कि इन नाफू, अगर हम माफ़ कर दें उनमें से एक ग्रोह को, तो नुअज़्ज़िब ताइफतन, तो एक ग्रोह को हम आज़ाद देंगे। इस सूरत में ताइफतन जो है ये मफूल बन रहा है और उसके ऊपर नस्ब हो। और अगर इसका सीगा मजहूल का किया जाए तो फिर ये है कि इन युफ़ा, अगर माफ़ कर दिया जाए एक ग्रोह को, तो युअज़्ज़ब ताइफतुन, तो एक ग्रोह को, तो अज़्ज़ब ताइफतुन, एक ग्रोह को अज़ाब भी दिया जाएगा। इस सूरत में मजहूल का सीगा है और मजहूल के सीगे के साथ साथ जो है ताइफा जो है ये उसका नायब फाइल बन जाएगा। तो नायब फाइल होने की वजह से इसके ऊपर रफ़ा आएगा। फिर आगे लफ्ज़ रिज़वान और रिज़वान, ये पहले भी गुजरा है। उसके बाद लफ्ज़ अल-ग़ुयूब है, तो ये अल-ग़ुयूब, जुयूब, इसी तरह बाकी दीगर कलिमात, ये भी दो लुगात हैं मुख्तलिफ कबाइल की। बाज़ कबाइल जो हैं वो इसको ग़ुयूब पढ़ते हैं जियूब की तरह, और बाज़ कबाइल जो हैं वो इसको ग़ुयूब पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे यल्मुज़ूना, ये अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो इसको बाबे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास अल-मुअज़िरूना और अल-मुअज़्ज़िरूना। तो मुअज़िरूना जो है ये आज़रा हाल से माजरत करना, माजरत करने वाले, और मुअज़्ज़िरूना भी बाब तफ़सील से माजरत करने वाले, तर्जुमा दोनों का एक ही है और इसम
فاعل کے سینے ہیں معذرون. ہمارے پاس کلمہ آ جاتا ہے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ تمہارے معاملے میں انتظار میں ہیں گردشیں زمانہ کے. علیہم دائرۃ السوء، تو آپ کہہ دیں کہ گردش جو ہے انہی پر ہی آئے گی. تو یہ السوء، سوء کا معنی ہے ہلاکت اور فساد. ہلاکت اور فساد یعنی ہلاکت کی گردش انہی پر ہی آئے گی، ہلاکت انہی پر ہی آئے گی. اور السوء کا معنی ہے بیماری اور شر یا آفت. گویا کہ گردش جو ہے وہ ہلاکت کے ذریعے آئے، یہ بیماری اور آفت کے ذریعے آئے. اصل چیز یہی ہے کہ وہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، جو وہ تو مسلمانوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ انہی پر ہی آئے گا. اور آگے پھر ہے الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہ چیز ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. تو یہ قربت جو ہے، قربت کا لفظ اس کا معنی واضح ہی ہے. قربت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کو بعض قبائل جو ہیں وہ قربت اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض اس کو قربت اللہ پڑھتے ہیں. تو بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ را کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اور اہل حجاز جو ہیں وہ را کو ضمہ دے کر پڑھیں گے قربت اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے والانصار اور والانصارا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے بھائی. الحمدللہ. جی تو الانصار کا لفظ جو ہے اس میں واو عاطفہ ہے، اور اگر اس کا عطف المہاجرین پر کریں تو الانصاری ہوگا، کیونکہ المہاجرین جو ہے وہ مجبور ہے. اور اگر اس کا عطف جو ہے وہ السابقون الاولون پر کریں تو یہ الانصار ہوگا، کیونکہ السابقون الاولون جو ہے یہ مرفوع ہے. اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے تجری من تحتها اور تجری تحتها. تو یہاں پہ حذف و زیادت کا معاملہ ہے، کیونکہ بعض مصاحف کے اندر مصحف مکی میں تجری من تحتها لکھا ہوا ہے، مصاحف میں تجری تحتها لکھا ہوا ہے. تو تجری تحتها میں تحتها جو ہے یہ مفعول فی ہوگا کہ چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں. اور تجری من تحتیہ میں من حرف جار ہے اور تحتیہ اس کا مجرور ہے، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، یعنی اس کے نیچے بھی نہریں چلتی ہیں اور اس کے گرد بھی نہریں چلتی ہیں جو وہاں پر درخت موجود ہے. صلاۃ کا تو کا یہ واحد ہے کہ تیری نماز دعا ان کے لیے سکون کا باعث، اور صلواتی کا یہ جمع ہے، بے شک تیری دعائیں یا تیری نمازیں ان کے لیے سکون کا باعث ہیں. تو صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، تو یہاں دعا کا معنی ہی کریں گے کہ آپ کی دعا جو ہے جو صدقہ دینے والے ہیں اور ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اور اگر جمع کریں صلواتی کا تو یہ ہوگا کہ آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے لیے سکون کا باعث ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے الذین اور والذین. تو والذین اتخذوا مسجدا اگر ہو تو یہ بھی حذف و زیادت کا ہی اختلاف ہے. تو والذین میں وہ عاطفہ ہوگی کہ پیچھے والے جملے کے ساتھ یہ مل جائے گی، اور اس کو اگر الذین کہیں تو پھر یہ جملہ جو ہے مستانفہ ہوگا کہ نئے سرے سے ایک نیا جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پھر آگے لفظ ہے امن اسس بنیانہ علی تقوی، کہ جس نے بنیاد رکھی تقوی پر. تو اسسا فعل ہے اور بنیانہ اس کا مفعول ہے، لیکن جب اس کو مجہول بنا دیا جائے اس سیسا تو پھر بنیانہ یہ اس کا مفعول نہیں بلکہ نائب فاعل ہوگا. تو نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے زوری باز نہیں دون.
پھر آگے رضوان کلمہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. اس کے بعد جرفن اور جروفن. تو یہ جرفن اور جروفن اس کے اندر بھی دو قراءات ہیں، رسل کی طرح، صوبل کی طرح. بنو تمیم اور بنو اسد اور بنو قیس جو ہیں وہ را کے سکون سے پڑھتے ہیں جرفن، اور اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو را کے ضمہ سے پڑھتے ہیں جروفن. اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے الا ان تقطع الا ان تقطع الا ان تقطع. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. یعنی ان کی یہ بنیاد جو انہوں نے شک کی بنیاد پر قائم رکھی ان کے دلوں میں، وہ قائم رہے گی الا یہ کہ ان تقطع قلوبهم، ان کے دل جو ہیں وہ کٹ جائیں. تو الا ان تقطع، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی مسجد زرار بنانے کی جو انہوں نے شرارت کی تھی وہ ہمیشہ خوف میں ڈر میں رہیں گے، الا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مطلب یہ کہ ان کے موت آ جائے. یعنی جب تک انہیں موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ خوف کی حالت میں رہیں گے. اور اللہ ان تقطع یہ ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجبور کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف سے کر دیے جائیں. اور اگر الا ان تقطع کہیں، الا ان تقطع، تو یعنی ان کے اوپر خوف ہراس قائم رہے گا. الا یہاں یہ الا بمعنی حتی ہے، حتیٰ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. پھر آگے قرات ہے فیقتلون ویقتلون فیقتلون ویقتلون. یہ تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے، تو ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے. فیقتلون کا معنی وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، اور یقتلون اگر پہلے آ جائے تو وہ قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. تو ترجمے میں یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، بس قتل ہونا اور قتل کرنا دونوں آگے پیچھے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پہلے قتل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے کہ وہ پہلے قتل کر کے کئی لوگوں کو پھر اس کے بعد قتل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد لفظ ہے والقرآن. تو قرآن میں پہلے بھی 2-3 دفعہ 4 دفعہ گزر چکا ہے کہ یہ بعض نے اس کو قارنا یا قرون سے جمع، جس کا معنی الجمع والضم، جمع کرنے والا اور ملانے والا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اپنے اندر صورتوں کو جمع کرنے والا ہے اور ملانے والا ہے. تو الجمع والضم تو یہ ہوگا قرآن، قرانا یا قرون سے. اور جنہوں نے قرأ یقرأ سے قرآن کہا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، وہ اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے. پھر اس کے بعد لفظ ابراہیم ہے. تو ابراہیم کے بارے میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کیا کہ یہ کچھ عجمی لفظ ہے، اور اہل عرب جو ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی عجمی لفظ آ جاتا ہے تو وہ اس میں 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں. بعض تو اس عجمی لفظ کو بعینی ہی اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح وہ ہوتا ہے، تو یہ اصل لفظ ہے ابراہیم. اور بعض جو ہے وہ اس کے اندر کچھ تبدیلی کر لیتے ہیں. تو جنہوں نے تبدیلی کی انہوں نے ابراہیم پڑھ دیا آسانی کی غرض سے، اور جنہوں نے تبدیلی نہیں کی انہوں نے اس کو ابراہیم پڑھ دیا. اس کے بعد پھر لفظ ہے اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں. تو العسرۃ اور العسرۃ یہ بالکل وہی جو پہلے لفظ گزرے ہیں، رسل، سبل. تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہی 2 قراءات ہیں، 2 لغات ہیں. بعض جو ہیں وہ ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے گزر چکا ہے. آیت نمبر 150. یہ اسرن، یسرن، اسرن، ساتھ الاسرتی. تو سکون سے بنی تمیم اور بنو اسد سکون سے پڑھتے ہیں، جبکہ باقی اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو ضمہ سے پڑھتے ہیں. سارے کلمات ایک جیسے ہیں. پھر اس کے بعد لفظ ہے یزیغ اور تزیغ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منهم، ٹیڑھے ہو جائیں ایک گروہ کے دل. تو یہاں یزیغ اور تزیغ، تو اس میں جو قلوب لفظ ہے یہ یزیغ کا فاعل ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، قلب ان کی جمع ہے قلوب. تو
تو یہ قاعدہ بار بار آ رہا ہے کہ جہاں بھی فعل کا فاعل جمع مقصر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، تو اس کو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی یزیع کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تزیع کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے لفظ ہے رؤوف. تو یہ دو طرح سے آتا ہے. رؤوف، تو رؤوف جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی اللہ ان پر ہمیشہ شفقت کرنے والا ہے. اور رؤوف میں اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے کہ اللہ ان پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے. رؤوف میں ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے اور رؤوف میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. پھر آگے جو کلمہ ہمارے پاس ہے وہ ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ. او مرتين. تو یرون کو غیب کے صیغے سے پڑھتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ اما الذین فی قلوبہم مرض، کیونکہ وہ غیب کے صیغے ہیں تو غیب کی مناسبت اس کو غیب کے صیغے سے پڑھا ہے. اور اولا ترون انہم یفتنون، تو ترون میں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال. اور آخری کلمہ ہمارے پاس وہی رؤوف دوبارہ سے آ گیا ہے کہ یہ رؤوف جو ہے صفت مشبہ ہے جس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، اور رؤوف جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے جس کے اندر کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. تو آج ہماری سورت جو ہے وہ سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے. آج ہمارا لیسن انشاءاللہ اتنا ہی ہوگا. اگر اسی سے متعلق کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. چلیں جی، اگر کویسچن نہیں ہے تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.